بہرام کھاؤ نا آئس کریم، میں نے صرف اپنے لیے نہیں منگوائی ہے۔ اینجل پیار سے بہرام کے پاس آتے ہوئے اسے بولی۔ اینجل ضد مت کرو، جا تمہیں بتایا تو ہے کہ آئس کریم مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا، کام کرنے دو۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، اچھا میرے ہاتھ سے صرف ایک اسپون لے لو، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پلیز جلدی سے منہ کھولو۔ اینجل بولتی ہوئی زبردستی اس کے منہ کے قریب آئس کریم سے بڑا چمچ لے آئی، جسے پیچھے کرنے کے بجائے غصے میں بہرام نے چمچہ دور پھینک اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا اینجل، کیوں بچوں جیسا ریئیکٹ کرتی ہو؟ تم جب ایک چیز مجھے پسند نہیں تو کیوں مجھ پر زبردستی اپنی مرضی چلا رہی ہو؟ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا میرے سامنے۔ وہ اینجل پر غصہ کرتا ہوا بولا، جسے سوچ کر وہ اپنے کمرے میں مٹھیاں باندھ کیے سب کے باوجود چیخنے لگی، ارے ایسی بھی بہرام عباسی تو اس حرم سے محبت کر لی نا تم نے؟ آج میں نے وہ محبت دیکھ لی تمہاری آنکھوں میں جو کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی۔ مانتی ہوں بہت برا کیا تھا اس وقت میں نے تمہارے ساتھ، لیکن اس کی سزا دے دی ہے تم نے مجھے، اب تم پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ نہیں برداشت کر سکتی میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ ہمارے بیڈ روم میں، وہ میری جگہ ہے، صرف میری اپنی جگہ پر اس لڑکی یا کسی دوسری لڑکی کو نہیں لینے دوں گی۔ اذیت دیتی ہے یہ سوچ مجھے کہ تم اس کے ساتھ، اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ بہرام تمہیں ہر قیمت پر میرا ہو کر رہنا ہوگا، صرف میرا۔ اینجل غصے کی شدت سے چیختی ہوئی بولی، ٹینشن بڑی رات گزار کے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حرم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قریب لیٹے ہوئے بہرام کو دیکھا۔ سوئے ہوئے بہرام کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کل رات وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے بہرام اسے اپنی پناہوں میں لے کر سویا تھا تاکہ اسے ہر قسم کے ڈر اور خوف سے محفوظ رکھ سکے۔ محفوظ صاحبان کے احساس حرم اپنا ہر ڈر خوف بھلا چکی تھی۔ اچھا شوہر مل جانا قسمت کی بات تھی، وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کسی بھی بہرام عباسی آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ حرم چاہ کر بھی یہ اظہار دل میں نہیں کر پائی تھی، بہت حیثیت سے سرگوشی جو وہ خود بھی مشکل سے سن پائی تھی۔ سوئے ہوئے بہرام کے سامنے اعتراف کر کے محبت بھرا لمس وہ بہرام کی پیشانی پر چھوڑ کر واش روم چلی گئی۔ حرم کے واش روم جانے کے بعد بہرام نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مسز بہرام عباسی، یعنی آپ بھی رومانس جیسی کسی چیز سے واقف ہیں؟ بہرام نے بولتے ہوئے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے چھوا، جہاں اب بھی اس کی شرمیلی سی بیوی محبت بھرا لمس چھوڑ کر اس کے اندر ڈھیر سارے احساسات پیدا کر کے واش روم جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر وہ بیڈ پر لیٹا رہا، پھر کچھ سوچ کر کمفرٹر سے باہر نکل کر اپنی پہنی ہوئی ٹی شرٹ اتار کر خود بھی واش روم کا رخ کرنے لگا۔ اچھی طرح شاور لینے کے بعد وہ کندھوں سے نیچے بڑا سا ٹاول لپیٹی تھی، تب سامنے بڑے سے آئینے میں اس کی نظر الفابیٹ پی پر پڑی۔ بے ساختہ حرم نے انگلیوں سے اس لفظ کو چھوا۔ نہ جانے کہ اس دن بہرام کی اتنی بےرحمی کا مظاہرہ کیا تھا، کیا وجہ تھی آخر جو بہرام نے اس کو یہ تکلیف دی تھی؟ حرم سوچ رہی تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ بہرام پلیز جائیے، میں شاور لے رہی تھی، کیسے اندر آ گیا آپ؟ آگے کیوں بڑھے جا رہے ہیں؟ پلیز جائیے نا یہاں سے۔ بہرام کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بہرام ٹی شرٹ کے بغیر صرف ٹراؤزر میں موجود خاموشی سے حرم کی جانب بڑھا تھا، اور حرم اپنی پوزیشن دیکھ کر اتنا آکورڈ محسوس کر رہی تھی کہ مسلسل بہرام کو ٹوکے جا رہی تھی، لیکن بہرام کو شاید اس وقت اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حرم پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی دیوار سے جا لگی تو بہرام اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ کیا ہوا، اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ کہ اپنا شوہر صرف سوتے ہی اچھا لگتا ہے تمہیں، جاگتے ہوئے پیار نہیں آتا اس پر؟ بہرام گہری نظروں سے حرم کا چہرہ دیکھتا وہ اسے پوچھنے لگا۔ حرم نے بہرام کی بات سن کر چیمتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ دوسری سمت کا لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بہرام اس کی کارسانی جان گیا تھا۔ حرم کے دوسری سمت دیکھنے پر بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جسے محسوس کر کے حرم ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جاگے ہوئے تھے نا اس وقت؟ بہت بدتمیز ہیں آپ، اس طرح واش روم میں چلے آئے، جانتے ہیں کہ مجھے کتنی شرم آتی ہے؟ جائیے اب یہاں سے پلیز۔ اپنے بہت نزدیک کھڑے بہرام کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئے اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی، تو بہرام نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگائے۔ آج تمہاری شرم کا علاج کے بغیر تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اتنی شرم آتی کیوں ہے تمہیں؟ ابھی تک
جبکہ پچھلے ہفتے سے تم مجھے ہر وقت ہی اپنے اتنے قریب دکھتی ہو؟ کیا تمہاری طرف سے پیش قدمی دیکھنے کے لیے مجھے اس طرح سونے کی ایکٹنگ کرنا پڑے گی؟ جواب دو مجھے۔ حرم کی دونوں کلائیاں پکڑے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لائے۔ بہرام اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر حرم سے پوچھنے لگا۔ رومانس کے معاملے میں وہ بہت زیادہ شائن نیچر کی تھی۔ بہرام کو حرم کا یہ روپ پسند ہونے کے باوجود کبھی کبھی اس کو تنگ کرتا۔ آپ جتنی بہادر نہیں ہوں، میں نہ ہی آپ کی جتنی ہمت رکھتی ہوں، آپ سمجھ جائیے نا بہرام۔ حرم نظریں جھکاتی ہوئی بہرام سے بولی۔ وہ تو بہرام کی نظروں سے اور اس کے ارادے جان کر لائٹ بند کرنے کے بعد اپنی آنکھیں بھی بند کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت واش روم میں اتنی روشنی تھی، کیسے اس کے اتنے قریب ٹاول میں کھڑی تھی۔ گھی محسوس کر کے حرم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑا بہت بہادر تو میں تمہیں چند دن گزرنے کے بعد بنا ہی ڈالوں گا۔ بہرام اس کی ایک کلائی چھوڑتا ہوا بولا تو حرم کے دل کی دھڑکن وہیں تیز ہو گئی، کیونکہ بہرام کا ہاتھ اس کے دل پر الفابیٹ پی پر ٹک گیا تھا۔ تم جانتے ہو اس بی کا مطلب کیا ہے؟ بہرام اپنا چہرہ حرم کے چہرے کی جانب جھکائے اس کو غور سے دیکھا، پوچھنے لگا۔ بی سے بدتمیزی، جس پر آپ صبح صبح اترے ہوئے ہیں بہرام، جائیے یہاں سے۔ حرم نے بولتے ہوئے بہرام کو آنکھیں دکھائی تو بہرام نے جھک کر الفابیٹ بی پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر حرم سمڑ کر رہ گئی۔ بالکل ہی غلط جواب۔ بی سے بے شرمی، جس پر میں تھوڑی دیر میں اترنے والا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے اس کا ٹاول اتارنا چاہا، وہیں حرم نے اس کا ارادہ بام کا اس سے روک لیا۔ پھر میں بی سے بہت سا ناراض ہو جاؤں گی، حرم بہرام کو دھمکی دیتی ہوئی بولی، اور بہرام کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو بہرام نے شاور کھول دیا۔ اس وقت بتا دو کہ تم بی سے کتنی بیوٹیفل ہو، اور یہ بھی کہ اس وقت میرا دل بی سے کتنا بے ایمان ہو رہا ہے۔ بہرام بولتا ہوئے شاور کے نیچے کھڑا حرم کی گردن پر محبت کی مہر نشاور کیے دے رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت پر حرم کو بڑھاتی ہوئی بولی، آپ بی سے بہت بے رحم ہیں بہرام۔ اس کی بڑھتی ہوئی بال پتگی سے حرم اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی، ٹاول جو اب بہرام کی بڑھتی ہوئی شدت سے نیچے گر چکا تھا۔ حرم اپنے وجود کو بہرام کے اندر چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بی سے بے رحم صحیح، مگر بی سے بے وفا نہیں ہوں۔ تم نے میرے وجود کے اندر بی سے بے چینی بڑھا کر مجھ کو بی سے بہت زیادہ بے قرار کر دیا ہے۔ اب بی سے محبت کی برسات میں بھیگنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھے اس وقت بی سے تمہارا بخار چڑھ گیا ہے۔ بہرام اس کا وجود اپنی باہوں میں چھپائے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ وہ دونوں شاور کے نیچے ایک دوسرے کے وجود میں بالکل گم کھڑے تھے۔ تم تو بی سے بالکل چپ ہو گئے ہو، بی سے کچھ تو بولو۔ بہرام حرم کو بولنے پر اکساتا ہوا کندھے سے اس کے بال ہٹا کر اس کے کندھوں کو چومنے لگا۔ آپ اس وقت بی سے میری بولتی بالکل بند کر چکے ہیں۔ حرم کے بولنے پر بہرام کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ ٹاول کو دوبارہ اس کے گر لپیٹتا ہوا اس سے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ مجھ سے کبھی بھی بی سے بدگمان مت ہوئیے گا بہرام، میں آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ روم میں آ کر حرم نے بات گاؤن پہنا تو بہرام ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگا۔ تب حرم اس کے سامنے آ کر بولی، تو میں ہمیشہ بی سے اپنے باہوں میں رکھوں گا۔ یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ بہرام حرم کو باہوں میں لیتا ہوا بولا۔ معلوم نہیں حرم نے دوری یا بدگمانی کی کیوں بات کی تھی، کیا اسے اینجل پر شک ہو گیا تھا یا پھر ویسے ہی، مگر بہرام نے سوچ لیا تھا وہ اینجل کا جلد پتہ لگا کر اس سے اپنے تمام معاملے ختم کر کے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دے گا۔ تمہیں حرم کے ساتھ اپنے کمرے میں دے گا۔ اتنی خوش ہو رہی ہے، کتنا خوش ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم ہماری حرم کو کس قدر خوش رکھا ہوا ہے۔ حرم کا کھلا کھلا روح بھی یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں تو ٹھوک بجا کر کہوں گی، اگر کسی کو داماد ملے تو بہرام جیسا، شکل اور صورت میں، عادت اور اخلاق میں، ہر چیز میں اعلیٰ، بوڑھا تو ایسے بھی نہیں مگر تم سے تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے۔ نصرت چچی بہرام کے سامنے بیٹھے آج اس کی تعریفوں کے پل باندھ ہی تھی۔ آج صبح ہی حرم کا ارادہ بن گیا تھا اپنے چچا کی طرف جانے کا۔ اس نے بہرام کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ حرم کو فوراً جہاں لے آئے۔ چچا جان تو اس وقت اپنے دوست کی طرف ملنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، مگر حرم کے ساتھ بہرام کو دیکھ کر نصرت چچی نے ان دونوں کو پورتپاک طریقے سے استقبال کیا تھا۔ سردیوں کی ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی بلی لگ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں صحن میں کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ نصرت چچی بہرام کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اس کی تعریفیں کی جا رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا، تھوڑی دیر بعد
مسکرا دیتا، جبکہ حرم کچن میں موجود چائے بنانے کے ساتھ ساتھ چچی کی باتیں بھی ملاحظہ فرما رہی تھی۔ حرم چائے کے کپ اور بسکٹ کی پلیٹ ٹرے میں رکھ کر صحن میں آئی تو بہرام کی مسکراتی نظروں کے ساتھ نصرت چچی کی نظر بھی اس کے روپ پر ٹھہری۔ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، لیکن شادی کے بعد ایسا روپ نکل کے سامنے آیا ہے کہ دیکھنے والا اس کے اوپر اور اس کی قسمت پر رشک کرتا۔ پیاری بچی ہے حرم بیٹا، میں کیا بتاؤں تمہیں، شروع سے نیک فرمانبردار سعادت مند اور خوبصورتی میں تو اس نے پورے خاندان کو مات دے رکھی ہے۔ بہرام کی محبت بڑی نزدیک حرم بادے کا اب نصرت چچی حرم کی تعریفوں کے بل باندھنا شروع ہو چکی تھی۔ جی نصرت چچی، یہ بات تو آپ نے 16 آنے سچ کہی۔ بہرام نے چچی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی تو حرم کے گال گلابی پڑنے لگے۔ وہ مشکل سے مسکراہٹ کنٹرول کر کے بہرام کی طرف دیکھنے لگی، جو مسکراتی نظر سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں معلوم ہے اپنی حرم کو بچپن میں پولیس والوں سے اتنا ڈر لگتا تھا، جہاں کہیں باہر یہ کوئی پولیس والا دیکھتی تو ایسے ڈر کر گھر بھاگ جاتی جیسے پولیس والا بس ابھی اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ نصرت چچی حرم کے بچپن کی بات بہرام کو مزے سے بتانے لگی، جس پر حرم نے بہرام کی طرف نہیں دیکھا۔ نصرت چچی کے سامنے چائے رکھتے ہوئے یہ ضرور بولی کہ وہ چائے لے لے ورنہ باتوں میں چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہیں، یہ کیا تم نے چائے کے ساتھ سوکھے سے بسکٹ لا کر رکھ دیے ہیں؟ بیٹا، تمہارا شوہر داماد ہے اس گھر کا۔ نیم کو نکال لیتی پھر سے، کباب رکھے ہیں وہ تال لیتی۔ حد کرتی ہو تم بھی۔ کبھی کبھی نیکی کی طرح نصرت چچی حرم کو ڈانٹتی ہوئی بہرام کے منع کرنے کے باوجود اٹھ کر خود کچن میں چلی گئی۔ بچپن میں حرم صاحبہ پولیس والوں سے ڈرتی تھی۔ بہرام چائے کا سپ لیتا ہوا حرم کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، چچی بھی نہ جانے کون کون سے قصے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ تو صرف بچپن کی بات تھی، اب تھوڑی کوئی پولیس والے سے ڈروں گی۔ حرم پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتی ہوئی بہرام سے بولی، ہاں اب تو حرم صاحبہ کو ڈائریکٹ پولیس والے پر پیار آ جاتا ہے۔ بہرام کی بات پر وہ بلش کرنے کے باوجود گھورتی ہوئی بہرام کو دیکھنے لگی۔ اف، بہرام ساری آوازیں کچن میں جاتی ہیں، آپ کی طرح نصرت چچی کے کان بھی بہت لمبے ہیں، کچھ تو خیال کرے۔ حرم کے گھبرا کر بولنے پر بہرام مسکرانے لگا۔ تب اتنے میں چچا جان گھر آ گئے تو حرم انہیں سلام کرتی حال احوال پوچھ کر خود کچن میں چلی آئی۔ چچی، یہ کن کاموں میں لگے ہیں آپ؟ بہرام ابھی تھوڑی دیر میں اٹھنے کا کہہ دیں گے۔ حرم کچن میں آئی تو نصرت پلاؤ کے لیے یخنی چڑھا چکی تھی اور قورمے کے لیے پیاز کاٹی تھی۔ حرم چچی کو دیکھا بولنے لگی، ایسے کیسے اٹھنے کا بول دے گا؟ داماد کو ایسے سوکھے منہ رخصت نہیں کرتے ہم لوگ۔ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر تو تمہارے چچا بھی اس کو نہیں جانے دیں گے، اور تم نے فارغ مت کھڑے رہو، ایسا کرو پھر سے شامی کباب اور فرائی کرنے کے لیے مچھلی نکال کے لے آؤ۔ میٹھا بھی بہرام کی پسند کا بنا لینا۔ اور ہاں، تو میں یہ تو بتانا بھول گئی کہ نگی بھی رات کو رکنے کے لیے آ رہی ہے، چاہو تو تم بھی رک جانا۔ بھئی تم دونوں ہی تو ایک دوسرے کی بچپن سے سکھ دکھ کی ساتھی ہو، بہرام اگر رکنے کی اجازت دے تو دیکھ لینا۔ نصرت چچی کام میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ حرم سے بولی تو اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اتفاق سے کل نگی نے اسے موبائل پر بتایا تھا کہ جہاں رکنے آئے گی اسی نے حرم کو بلایا تھا۔ حرم نے رکنے والی بات بہرام سے تو نہیں کی تھی، وہ چچا چچی سے مل کر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب سوچ رہی تھی بہرام کی اجازت پر وہ رک جائے۔ یہاں کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ یہ ایسا تو نہیں بہرام کا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر؟ نصرت چچی کے ہنس کا بولنے پر حرم بولتا ہنس سے چمکی، نہیں نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، آج رات کو آپ کے پاس رکنے کے ارادے سے ہی آئی ہوں۔ کل نگی نے فون پر بتایا تھا کہ وہ رات میں خود بھی رکنے کے لیے آئے گی۔ حرم اپنی چھینپ مٹاتی ہوئی جلدی سے بولی، شوہر کی نظر بتا دیتی ہے کہ بیوی اس کے دل پر راج کرتی ہے، ایک عمر گزری ہے، تجربہ تو ہو گیا ہے مجھے، تم خوش نصیب ہو جو بہرام جیسا چاہنے والا شوہر ملا ہے تمہیں، آگے بھی اس کی چاہت برقرار رہی، یہ سمجھدار لڑکی کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، میری دعا ہے بہرام ساری زندگی تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ میری نگی نصرت چچی اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہوئی آخر میں اپنی بیٹی کا سوچ کر ٹھنڈیا بننے لگی۔ آپ نگی کے لیے پریشان مت ہو چچی۔ حرم جانتی تھی نصرت چچی کیا سوچ رہی ہیں، اس لیے انہیں تسلی دیتی ہوئی بولی، بتایا ہوگا تمہیں فون پر نگی نے کل کس طرح وہ اسد کی بہن کے ساتھ لڑی ہے۔ کتنا سمجھاتی ہوں میں اس لڑکی کو کہ گھر بسانے کے لیے لچن اچھے نہیں، مگر میری مانے تب نہ، وہ آج رکنے آئے گی تو تم اسے سمجھانا۔ نصرت چچی نگی کی فکر کرتی حرم سے بولی تو حرم اپنی چچی کو مزید تسلی دینے لگی۔ رات اس نے جاگتے ڈرتے اور بوڑھی کو سوتا ہوا دیکھ کر گزاری۔ سفید رنگ، سفید بوڑھی اور باری بھرکم جسامت والی بوڑھی کے خوفناک حرارتوں کی آواز ہی اس کے دل میں دہشت پیدا کر دی۔ کل رات بہرام کا جلاد روپ دیکھ کر وہ بہرام سے بھی ڈر گئی تھی۔
نہ جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ کتنے برے طریقے سے، کتنی سختی سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آخر وہ اس کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ جیل کی چار دیواری میں بیٹھی ہوئی اسے بہرام سے شکوہ ہونے لگا۔ پھر حرم کا دھیان اینجل کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اینجل اس کی جگہ پر موجود تھی، بہرام کے ساتھ، اور بہرام اس کو حرم سمجھ گیا۔ آگے سوچ کر ہی حرم کو رونا آنے لگا، کیا اب اسے اینجل باندھ کر ساری زندگی اس چار دیواری میں رہنا ہوگا؟ یہ سوچ ہی حرم کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ کیا سارا خون آج ہی چوس لے گا؟ نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں بوڑھی نے بولتے ہوئے اپنے ہی بازو پر ہاتھ مار کر اس مچھر کو مار ڈالا جو کافی دیر سے اس کا خون چوس رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بیدار ہو چکی تھی۔ اسے جاگتا ہوا دیکھا حرم ڈر گئی۔ بوڑھی خود بھی بستر پر بیٹھ کر حرم کا جائزہ لینے لگی۔ کون ہے تم؟ پہلے اس نے حرم کو دیکھا، ہنستے ہوئے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی، پھر کچری جیسے بالوں کو کھجالتی ہوئی حرم سے پوچھنے لگی، حرم ہوں میں۔ جو باتیں اس نے رات میں رقیہ کے منہ سے بوڑھی کے بارے میں سنی تھی، اس کی وجہ سے حرم کو سامنے بیٹھی پہاڑ کے وجود رکھنے والی اس عورت کو دیکھا خوف آ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی بوڑھی کو اپنا نام بتانے لگی، حرم کہاں تو چوہی ہے، ابھی میں تیری گردن دبوچ ڈالوں تو 2 سیکنڈ میں تیری جان نکل جائے گی۔ بوڑھی حرم سے بولتی ہوئی اپنی بات پر خود کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی، جبکہ حرم اس کی بات سن کر بری طرح سے ڈر گئی۔ بوڑھی بالکل سچ کہتی، وہ سچ میں اس کے توانا وجود کے آگے کوئی چوہیا ہی لگ رہی تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ مت ڈرو، چل نہیں دبوچتی تیری گردن۔ وہ اتنی دور کیوں بیٹھی؟ یہاں قریب آ کر بیٹھ میرے پاس۔ بوڑھی حرم کو دیکھ لی، بولی۔ وہ بوڑھی کے جاگنے پر دیوار سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر حرم اس کی آفر ٹھکراتی ہوئی بولی، ویسے بھی بقول رقیہ کے اس کو 2 دن سے انجیکشن نہیں لگائے گئے تھے، تو بوڑھی کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر بوڑھی اس پر حملہ کر دیتی تو اس کو یہاں پہ بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بوڑھی کو انکار کر رہی ہے تو؟ بوڑھی کو یہاں؟ حرم کے انکار کرنے پر بوڑھی کی شکل کے زاویے بگڑ کر مزید بھیانک ہو گئے۔ بوڑھی نے قریب رکھا کولر پر اسٹیل کا گلاس اٹھا کر حرم کو مارا، جو اس کے پاؤں پر زور سے لگا۔ وہ گلاس لگنے سے نہیں بلکہ بوڑھی کے خوف سے رونے لگی۔ بوڑھی کے پاؤں بیڑیاں اگر بوڑھی چاہتی تو اپنی طاقت سے آرام سے توڑ سکتی تھی۔ حرم روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر بوڑھی کے حکم پر اس کے پاس جانے لگی، چل بیٹھ جا۔ بوڑھی جو خود پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، حرم کو اپنے پاؤں کے پاس اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا بولنے لگی۔ حرم اس کی بات مانتے ہوئے بوڑھی کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ باپ کہاں ہے تیرا؟ بوڑھی حرم کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی، انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ حرم سانس روکتے ہوئے بوڑھی کو جواب دینے لگی، وہ نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں نہائی تھی۔ حرم سے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ تیرا باپ کو قبر سے نکال کر میرے پاؤں میں دبائے گا؟ یوں گور کیوں رہی ہے؟ ابھی تیرے دونوں دیدے نکال کر تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گی، چل دبا میرے پاؤں۔ بوڑھی کے بولنے پر حرم کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی موٹی موٹی پنڈلیاں احتیاط سے دبانے لگی، کیونکہ بوڑھی کی پنڈلیوں کی جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ کے نشانات موجود تھے۔ ہل کم، دبا زیادہ، جان نہیں تیرے اندر؟ بوڑھی گرجدار آواز میں چیخی تو حرم اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اب اپنی پوری طاقت لگاتی ہوئی بوڑھی کی پنڈلیاں دبا رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں میں مشکل سے ہی آ رہی تھی۔ یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے تجھے؟ بوڑھی حرم کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے سوال پوچھنے لگی، میرا شوہر۔ جواب دیتے ہوئے حرم کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا۔ کل رات والا منظر یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کیا ہراپن کیا تو نے اس کے ساتھ جو وہ تجھے جہاں چھوڑ گیا؟ بوڑھی اس کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حسین تو بڑی ہے، کیا پیار نہیں تھا تیرے شوہر کو تجھ سے؟ بوڑھی کے سوال پر اسے مزید رونا آنے لگا، تو بوڑھی نے آگے بڑھ کر حرم کے بالوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف کے مارے حرم کے منہ سے چیخ نکل پڑی، تیری خوبصورتی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دیکھ تیرا شوہر بھی تجھے یہاں چھوڑ کر اب اس کے لیے آنسو مت بہا۔ وہ یہ تیرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، دکھا ذرا کھول کر انہیں۔ بوڑھی خود حرم کے بالوں کو کھول کر بکھیرتی ہوئی زور زور سے کہہ کے لگانے لگی، جبکہ حرم ڈر اور خوف کے مارے رونے لگی، اور یہ چوہیا میری بات سن، یہ جو تیرے بال ہیں نا بوڑھی، کا دل آ گیا ان پر، انہیں میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ بوڑھی کی بات سن کر حرم کا رونا بند ہو گیا، خوف سے بوڑھی کو دیکھنے لگی جو بستر کے نیچے چھپایا ہوا بلیڈ نکال رہی تھی۔ حرم جلدی سے اٹھ کر بوڑھی کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے بوڑھی نے حرم کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا اور جناتی کہہ کر لگانے لگی، نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ بوڑھی پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا، وہ لازمی بلیڈ سے اس کے بال کاٹنے والی تھی۔ حرم اس کی گرفت سے تڑپنے لگی۔
یہ چھوڑ دو اس کو، اس سے پہلے بوڑھی حرم کے بالوں کی موٹی سی لٹ بلیڈ سے کاٹتی رقیہ لاک اپ کھول کر اندر آئی اور بوڑھی سے بولی۔ بوڑھی نے رقیہ کو دیکھا، حرم کو چھوڑتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا تو رقیہ کے ساتھ آتی دو کانسٹیبل نے بوڑھی کو دونوں بازو سے پکڑ لیا۔ بوڑھی کی گالیوں کی آواز پورے علاقہ میں گونجتی تھی۔ حرم یہ خوفناک منظر دیکھ کر رونے لگے۔ یہاں مت بیٹھو بی بی، ACP صاحب کا فون آیا ہے، وہ لینے آنے والے ہیں، تمہیں یہ بتاؤ بوڑھی نے تمہیں مارا تو نہیں؟ جلدی سے نکلو یہاں سے۔ رقیہ حرم کو اٹھاتے ہوئے اس کی فکر کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے لاک اپ سے باہر لے گئی۔ حرم شکر ادا کرنے لگی کہ بہرام کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غلط فہمی میں حرم کو جہاں چھوڑ گیا تھا۔ جہاں ٹیرس میں کیوں آگے بہرام؟ اینجل اپنا اور اس کا کافی کا مگ پکڑ ٹیرس میں آتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ میں یہاں ٹیرس میں کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ بہرام اسمائل دیتا ہوا اینجل کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اینجل کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ لیتا اینجل کو محسوس ہوا جیسے وہ حرم کے ساتھ نہیں اسی سے ہی کہہ رہا ہو۔ بہرام کافی کے سپ لیتا مگ کو دیوار پر رکھتا ہوا اینجل کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا اس کے قریب اور اینجل کے ہاتھ سے بھی اس کا مگ لے لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ بہرام اینجل کا مگ کارنر رکھتا ہوا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا۔ پیارے کب نہیں لگتے؟ میں اب ایک پل کے لیے بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی بہرام، اینجل سچائی بیان کرتی ہوئی بولی اور اپنا سر اس نے بہرام کے سینے پر رکھ دیا۔ اینجل نے محسوس کیا تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم کی بنسبت اب بہرام کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا، جس پر اینجل خود بھی ریلیکس ہو گئی۔ اور میرے پاس رہنے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، ہے نا؟ بہرام کو اس نے بولتے سنا تو وہ اپنا سر بہرام کے سینے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی اینجل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اینجل کو اس کی بات سے کچھ شک سا گزرا تو بہرام نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اونچا اٹھا لیا۔ میری جان، میں اپنے لیے تمہاری محبت آزمانا چاہتا ہوں۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا مجھ سے محبت کرنے کی حد تک تم کس حد تک جا سکتے ہو؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار پر بٹھا دیا۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینجل 5ویں منزل سے نیچے دیکھنے لگی تو اونچائی سے نیچے دیکھتے ہوئے اسے چکر آنے لگے۔ وہ گھبرا کر بہرام سے بولی، پہلے بتاؤ نا، تم مجھ سے محبت کرنے کی حد تک کیا کر سکتی ہو؟ بہرام ضدی لہجے میں اینجل کے بے حد قریب کھڑا ہوا، اسے سے پوچھنے لگا۔ یہ بات میں نیچے اتر کر بھی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اینجل نے بولتے ہوئے ٹیرس کی دیوار سے نیچے اترنا چاہا، مگر بہرام نے اس کا ارادہ باندھتے ہوئے تیزی سے جھک کر اینجل کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے دیوار سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ویسے ہی اینجل کے منہ سے دل ہراش چیخ نکلی۔ بہرام، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اینجل خوف کے مارے زور سے چیخی۔ اس کے دونوں پاؤں بہرام پکڑے ہوئے تھا، جس کی مدد سے وہ الٹی ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم محبت کی حد تک کس حد تک جا سکتی ہو۔ آرام سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، مگر اسے محبت نہیں، خود غرضی کہتے ہیں اینجل۔ سے تو کیا کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتے، تم صرف اور صرف دھوکہ دے سکتے ہو، دھوکے باز عورت ہو تم۔ بہرام غصے میں اینجل سے بولا تو اینجل سمجھ گئی وہ اسے پہچان چکا تھا، وہ اس سے صرف ڈرامہ کر رہا تھا۔ بہرام، پلیز مجھے خوف آ رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھ پر رحم کرو، تمہیں حرم کی قسم ہے، پلیز مجھے چھوڑنا نہیں۔ یوں الٹا لڑکے نیچے دیکھتے ہوئے اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ وہ بہرام سے التجا کرنے لگے، تبھی بہرام نے اسے اپنی جانب کھینچا تو بہرام کو شولڈر سے پکڑتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتے خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ بچ گئی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے جب بہرام نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑا تو تکلیف کے مارے اینجل کے منہ سے سسکی نکلی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں اس لیے بچایا ہے کہ تم سے حرم کا پوچھ سکوں۔ حرم اس وقت تمہاری قید میں نہیں بلکہ میرے پاس موجود ہے۔ تمہیں بچانے کی وجہ یہی ہے کہ دوسری بار میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ تم سے میرا رشتہ جڑا ہے اور میں تمہیں موت دے دوں۔ پہلے میں اپنے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہٹاؤں گا، پھر تمہیں طلاق دینے کے بعد تم سے اپنا رشتہ ختم کر کے تمہیں مار دوں گا۔ دوسری بار میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا کہ اگر تم دوسری بار بھی بچ کے تمہیں پاس آنے کے بجائے ہو تو اپنے آپ کو مارنا پسند کرو گی۔ بہرام اینجل سے بولتا ہوا اسے بالوں سے پکڑ کر ٹیرس بیڈ روم میں لے آئے اور زور سے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ خود وہ ہاتھ میں موٹے چمڑے کی بیلٹ پکڑ کر اینجل کے سامنے آیا تو اینجل بہرام کے ہاتھ میں بیلٹ دے کر بیٹھ سے اٹھی۔ میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی بہرام، اس بیلٹ سے تم مجھے مار لو، یہ اتنا مارو کہ میرے کھال تک ادھیڑ کر رکھ دو، میں اف تک نہیں کروں گی۔ تم اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہو نا مجھ پر، یہ سزا میرے گناہ کے آگے کچھ بھی نہیں، تو مجھے سخت سے سخت سزا دو، مگر پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھینو۔
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے اپنا تعلق ختم مت کرنا۔ میں جانتی ہوں میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں، بہت گناہ گار لڑکی ہوں میں، تمہاری نکاح میں رہ کر تم سے وفا نہیں نبھا سکی، تم پر اپنے ہاتھوں سے گولی چلاتے ہیں، مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تم سے دوری نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ بھی کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ حرم کی جگہ جہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد صرف تمہارے قریب آنا تھا، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے، اور تمہارے پاس آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا میرا۔ احرام میں بہت بری ہوں، بہت گناہ گار ہوں، تمہاری مجرم ہوں مجھے، مگر تم دیکھو تمہارے چلنے والی گولی بھی میرے دل کو چھو نہیں پائی، تمہارا ہی گفٹ کیا ہوا پینڈنٹ مجھے بچا گیا۔ تم حرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، بے شک اس کے ساتھ ہو، مگر مجھے اس رشتے سے آزاد مت کرنا۔ اینجل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد آہر میں نیچے بیٹھ کر بہرام کے پاؤں پکڑتی ہوئی رونے لگی، تو بہرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیلٹ پر گرفت مزید مضبوط کر دی اور غصہ ضبط کرتا ہوا بیلٹ کو دور پھینک کر بازو سے پکڑتا ہوا اینجل کو اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کل رات میں تمہارے گھر پر حرم کو تو نہیں پہچان پایا، مگر تمہاری حسرت میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ ندامت شرمندگی آنسو دکھا کر تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، تم وہ لڑکی ہو، اگر 10 بار بھی مر کر میرے سامنے دوبارہ زندہ ہو جاؤ میں تب بھی تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ نفرت ہو چکی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس گندے وجود سے۔ میں اس وقت حرم کو لینے چاہ رہا ہوں، اسے یہاں لا کر اس کے سامنے تمہیں طلاق دے کر پھر میں تمہاری یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنے کے جرم میں تمہیں اریسٹ کرواؤں گا۔ اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑ کر میں اپنے نام کو زندگی بھر کے لیے بدنام نہیں کرنا چاہتا، سنا تم نے؟ بہرام نے اینجل کو بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ کی رنگ اتاری، اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا خود حرم کو لینے کے لیے نکل گیا۔ اینجل چاہتی تو بہرام کے جانے کے بعد آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتی تھی، مگر وہ آنسو بہاتے ہوئے بہرام کا انتظار کرنے لگی، شاید یہی اس کی سزا تھی کہ بہرام اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے اریسٹ کروا دیتا۔ کہاں ہے حرم؟ وہ اس وقت انسپکٹر فرحت کے سامنے کھڑا بے چینی سے اس سے حرم کے بارے میں پوچھا تھا۔ ACP صاحب، جب آپ کا فون آیا میں نے فوراً ہی ان کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا آرڈر دے دیا تھا، آئیے میں آپ کو خود ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ انسپکٹر فرحت بہرام کے چہرے کے تاثرات جانتی اس سے بولی۔ وہ ٹھیک ہے۔ کوریڈور میں انسپکٹر فرحت کے ساتھ چلتا ہوا بہرام انسپکٹر فرحت سے پوچھنے لگا، کل کتنی بری حالت میں وہ حرم کو جہاں نکل آیا تھا، نہ تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے، نہ ہی تن ڈانپنے کے لیے کوئی چادر، تماچو کے نشان سے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بال میں وہ حرم کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا، رات سے اب تک نہ جانے اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو چکا ہوگا۔ بہرام شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ آپ بے فکر ہیں، انہیں آپ کی آرڈر پر لاک اپ کیا گیا تھا، لیکن ان پر جسمانی تشدد نہیں کیا گیا۔ ACP صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی فرحت ایک کمرے کے آگے رکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام جان کے وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ شی از مائی وائف، بہرام آہستہ لہجے میں بولے۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر فرحت اونک بنی بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہی روم ہے، میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے چہرے پر حیرت زدہ اٹھی انسپکٹر فرحت کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ بولا تو انسپکٹر فرحت سر ہلا کر سلوٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلے گئی، جبکہ بہرام ہمت جمع کرنے لگا کہ کمرے میں جا کر حرم کا سامنا کر سکے گا بھی یا نہیں۔ یو ڈارلنگ، لو یو سو مچ، بہت پہلے اسی بیڈ پر اس کے بے حد قریب بہرام کے بولے گئے جملے اینجل کو یاد آنے لگے تو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر اس نے خود سے اپنے شوہر کو نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے، ٹور کر کرنے کا عادی ہے۔ بہرام کا بولا گیا جملہ یاد کر کے وہ بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکا چکی۔ بھلا کیوں اس سے محبت کرتا یا اسے معاف کر دیتا؟ اس نے خود ہی اپنے شوہر کے آگے اپنے آپ کو دو کوڑے کا کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرام کو حرم کے ساتھ خوش دے کر آخر وہ کیوں تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، جبکہ اس سے بڑھ کر تکلیف وہ خود بہرام کو دھوکے بازی کی صورت میں دے چکی تھی۔ جب بہرام کو معلوم ہوگا اس کی عزت وہ کسی غیر مرد کے بستر پر لوٹا رہی تھی، اس وقت بہرام کس قسم کی اذیت میں مبتلا ہوگا۔ آج اسے بہرام کی تکلیف، اذیت اور کرب کا اندازہ ہو رہا تھا، تو آج اینجل کو اپنا آپ گرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حرم کا موبائل اٹھاتی ہوئی اس میں بہرام کی تصویر دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں بہرام ناراض دکھ رہا تھا۔ شاید یہ تصویر بہرام نے حرم کے سرائے اسے لینے کی اجازت دی ہوگی۔ تم اس قابل ہو کہ تمہیں صاف کردار کی بیوی ملے، اینجل تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، حرم تمہارے لیے بنی ہے، وہی اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارو، وہ حق رکھتی ہے تمہاری محبت کا۔ بہرام کی تصویر دیکھتے ہوئے اینجل بولی تو اسے اچانک فائر کی آواز آئی، جس کے بعد لاؤنج میں الارم بجنے لگا۔ اینجل جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر وہ جو بھی کوئی
جو کوئی بھی تھا اب فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اینجل گھبراہٹ میں ہاتھ میں موجود موبائل سے بہرام کو کال ملانے لگی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ جب وہ حرم کے پاس جانے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے صوفے پر آنکھیں مودے اپنے دونوں پاؤں پر بیڈ پر کیے بیٹھے تھے۔ اس وقت اس کے گرد چادر لپٹی ہوئی تھی۔ صوفے کے نیچے ایک عدد جوڑی سلیپر کی بھی موجود تھی اور سامنے ٹیبل پر ناشتہ بھی موجود تھا، لیکن بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس وقت اسے ناشتے سے زیادہ آرام کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ناشتہ ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ بہرام نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بغیر قدموں کی آواز کیے حرم کے پاس آیا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، لیکن ویسے ہی بہرام کے پاکٹ میں رکھا وہ موبائل بجنے لگا، جس سے بہرام نے نکال کر جلدی سے کال کاٹی اور اپنا موبائل بند کر دیا۔ لیکن حرم جاگ چکی تھی۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتی ہوئی سامنے کھڑے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام گہرا سانس کھینچ کر کے حرم کے پاس آ کر بیٹھا اور فوراً ہی اس نے حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید آپ میرے آنسو دیکھ کر مجھ پر ترس کھا لیں گے۔ آپ مجھے نہیں پہچان پائے بہرام، آپ اتنے ظالم، اتنے سخت دل ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو سب آپ نے میرے ساتھ کیا وہی سب آپ اینجل کے ساتھ کرتے، وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اسے آپ یوں جیل میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ حرم بہرام کے حصار میں اسے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بہرام اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتا ہوا حرم کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کرتا ہوا اس سے بولا، اگر کوئی عورت ایک بار کسی مرد کے دل سے اتر جائے تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس مرد کے دل میں پہلے والا مقام نہیں پا سکتی، اور اس وقت جو میرے دل میں موجود ہے، اینجل نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا تھا۔ میری خوشی تمہارے ساتھ ہے حرم، اور اس عورت نے خود مجھ سے بے وفائی کی، اب وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کا سوچ رہی تھی، تمہارا چہرہ بگاڑنا چاہتی تھی، تمہاری جگہ پا کر حرم بن کر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اب ان سب باتوں کے لیے میں اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ آج تمہارے سامنے اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، میرے ساتھ گھر چلو۔ بہرام نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے حرم کو اٹھانا چاہا تو حرم نے بہرام کے شرٹ کا ایک دم پکڑ کر رات میں میرے روم میں میری جگہ آپ کے پاس موجود تھی بہرام، تو پھر آپ نے اس کو حرم ہی سمجھا ہوگا۔ حرم جو بہرام سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھ نہیں پائی، مگر بہرام سمجھ گیا کہ حرم کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس لیے وہ حرم کے دونوں گالوں کو بار بار چومتا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا بولا، جب تمہیں غلطی سے اینجل سمجھ بیٹھا تو کیا اس کو حرم نہیں سمجھ سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے میں اس کو حرم ہی سمجھا تھا، اور وہ تو خود اپنے آپ کو ظاہر بھی حرم ہی کر رہی تھی۔ بہرام اس قدر سیریس ہو کر بولا، تم اس کی آنکھوں میں پوشیدہ شرارت حرم نہیں دیکھ سکی، اس لیے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات گردش کرنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنا سیریس ہو کر گھر واپس نہیں چلنا؟ بہرام اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا۔ پہلے آپ بتائیے، جب آپ نے کل رات اس سے حرم سمجھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حرم بالکل سیریس ہو کر بہرام کا چہرہ دیکھتی اسے پوچھنے لگی۔ حرم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بہرام مشکل سے اپنی آنے والی ہنسی کو روک پایا۔ ظاہر ہونا کیا تھا، اب دونوں بیویوں کی ایک جیسی شکل، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم خود ہی سوچ لو، تمہیں اپنے چچا کے گھر سے یوں اچانک اپنے پاس آتا دیکھا، خوشی میں میرا کیا ری ایکشن ہونا تھا؟ موبائل پر کل رات تم نے ہی تو بات کہا تھا نا، اندازہ نہیں لگایا تم نے تمہیں کتنا مس کر رہا تھا میں؟ بہرام اس کے چہرے کے بار بار پریشان کن ساویہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، خاموش کیوں ہوگے، بولتے جائیے، آگے میں سن رہی ہوں۔ حرم خود سے تصور کر کے سوچ اپنا دل بورا کرتی بہرام سے بولی، سن کر کیا کرو گی؟ اپنا دل ہی چلاؤ گے؟ اب جو کل رات کو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ صبح بھی چھوڑو نا یار، اب گھر چلو اپنے۔ بہرام حرم کو افسوس سے بتاتا ہوا اٹھنے لگا۔ حرم نے غصے میں بہرام کی شرٹ کھینچ کر اسے واپس صوفے پر بٹھا لیا۔ رات کے بعد دوبارہ صبح بھی؟ بہرام آپ شرم نہیں ہے آپ کو؟ حرم کو سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بہرام سے بولی، تمہارے سامنے کبھی شرم آئی جو اس کے سامنے آتی؟ ویسے بھی میں اس کو تم ہی سمجھ رہا تھا، صبح تو اس کی سب ڈیمانڈ پر۔ یار مت سوچو زیادہ، بس کر چلو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، جس سے حرم نے بے دردی سے جھٹکا اور غصے میں بولی، صبح اس کی ڈیمانڈ پر؟ بہرام آپ نے میرے منہ سے کب ایسی ڈیمانڈ سنی؟ حرم غصہ ہونے کے باوجود جگہ کا احساس کرتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں چیخی، تو تم بھی ڈیمانڈ کر کے دیکھ لو، اگر پوری نہ کر سکو تو شکوہ کرنا، اور اب اس بات کو بھی اچھی طرح سے اپنے دوپٹے سے گرا لگا لو کہ آئندہ رات میں تم مجھے چھوڑ کر کبھی بھی اپنے چچا جان کے گھر نہیں رکو گی، دیکھا دوبارہ تمہارا چانس پہلی والی لے کے۔ بہرام کے بولنے پر حرم نے چل کر اسے دیکھا تو بہرام اپنی ہنسی روکتا ہوا دوبارہ بولا، اب اتنے غصے میں مت دیکھو مجھے، جیسے ہی مجھے شک گزرا کہ وہ اینجل ہے ویسے ہی میں دور ہوا تمہارے پاس، دوڑتا ہوا تمہارے پاس چلایا، بس اب پریشان ہونا چھوڑ اپنے گھر چلتے ہیں۔
بہرام نے بولتے ہوئے دوبارہ حرم کا ہاتھ پکڑا کہ آپ بار بار گھر چلنے کا بول کر میرا دل چلا رہے ہیں. کیا کروں گی اب میں آپ کے ساتھ؟ اس گھر میں جا کر نہیں جانا مجھے. آپ کہیں بھی اس بیڈ روم میں اس بار بار جہاں آپ میری بجائے اس کے ساتھ شک گزار تو تمہارے پاس دورہ چلایا، دوبارہ اس کے قریب جا کر ہر کا شک ہو ہی گیا. تو پھر جہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اسی کو رکھیے اپنے پاس اور روز روز اسی کی ڈیمانڈ پوری کرے. بولتے ہوئے حرم کو رونا آنے لگا. بے شک بہرام کی بیوی تھی. بہرام کا غصے سے تعلق جائز تھا، مگر اس وقت حرم کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ بہرام نہیں جان سکتا تھا. اگر اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو پھر تم کہاں رہو گے؟ بہرام حرم کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھا سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا. حرم کا ہاتھ ابھی بھی بہرام کی گرفت میں تھا جسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حرم اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. فقیر سے کہا مجھے بوری کے علاقہ میں بند کروا دیں، بوری کے ساتھ رہ لوں گی میں. بولتے ہوئے حرم کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے. ضبط نے جواب دیا تو اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا. حرم پلیز یار کیا ہو گیا تمہیں؟ بہرام جو ابھی تک اس کی جلی کٹی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، حرم کو روتا ہوا دیکھا. اس کا ہاتھ چھوٹا ہوا حرم کو دوبارہ اپنے حصار میں لے چکا تھا. آپ کیسے اس کے ساتھ وہ سب کر سکتے ہیں بہرام؟ ایک پل کے لیے آپ کو احساس نہیں ہوا آپ کے اتنے قریب جو وجود ہے وہ آپ کی حرم کا نہیں؟ اور کیسے محسوس نہیں کیا آپ نے کہ وہ میں نہیں تھی؟ کیوں نہیں پہچان پائے آپ اسے؟ بہرام کے حصار میں حرم روتے ہوئے سسک پڑی. بہرام نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے حرم کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے قریب کیا. جہاں میری آنکھوں میں غور سے دیکھو حرم، نہ کل رات کو کچھ ہوا تھا نہ ہی آج صبح ویسا کچھ ہوا. میں صرف اور صرف اپنے لیے تمہاری محبت اور شدت جانچنا چاہ رہا تھا جب یہ تم سے اس طرح بولنے لگا. لیکن یہ جو تم آنسو بہانے لگی ہو یہ نہیں دیکھ سکتا میں تمہاری آنکھوں میں. جو کچھ میں اینجل سمجھ کر میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اسے سے بھی زیادہ تکلیف دے رہی یہ آنسو مجھے. پلیز انصاف کرو. تمہیں لگتا ہے نا بے رحم ہوں میں، مگر بے وفا نہیں. بہرام نے حرم سے بولتے ہوئے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کو پہنا دی، کیونکہ وہی اس انگوٹھی کی اصل مالک تھی. ڈائمنڈ رنگ اپنے ہاتھ کی انگلی میں واپس دے کر حرم ہوش ہو گئی. یہ انگوٹھی اس کے لیے معنی رکھتی تھی کیونکہ بہرام کی طرف سے دیا گیا اس کے لیے پہلا تحفہ تھا. آپ سچ کہہ رہے ہیں نا کہ بہرام؟ حرم بہرام کو دیکھتی پوچھنے لگی، لیکن اندر سے اس کا دل گواہی دے رہا تھا بہرام اسے بالکل سچ کہہ رہا تھا. ہماری شادی کے پہلے دن سے آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا حرم، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اب بھی یقین دلا دیتا ہوں. بہرام نے بولتے ہوئے حرم کے گرد اپنے بازو سے حصار بنا کر پورے استحقاق سے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو حرم پیچھے ہٹی ہوئی خود میں سمٹنے لگی. بہرام کی حرکت پر اس نے اپنے گرد لپٹی ہوئی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا. بہرام اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا کہ ایک باکردار لڑکی اس کی بیوی ہے. آپ کو بہرحال نہیں رہتا کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا گھر نہیں. بہرام کی نزو کتاب نہ لاتے ہوئے حرم اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی. جبھی تو بار بار گھر چلنے کا تم سے بول رہا تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو. بہرام اب کی بار شرارت سے بولا، جس پر حرم نے آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورا تو بہرام مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا. اس کے ساتھ حرم گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. تم لوگ جہاں کیا کہہ رہے ہو سب حیرت ہے. بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا. تبھی اسے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شیمل اور ندیم بھی اپنی طرف آتے دکھائی دیے. بہرام حرم کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا. تب اسے انسپکٹر مہران کے ساتھ انسپکٹر شیمل اور انسپکٹر واصف اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دی. بہرام کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا انسپکٹر مہران سے بولا جو اسی کی طرف ان دونوں کے ساتھ سیول ڈریس میں موجود تھا. سر شاید آپ کا موبائل آپ کے پاس موجود نہیں تھا اس لیے آپ جان نہیں پائے کہ آپ کے پیچھے آپ کے فلیٹ میں کیا ہوا ہے. انسپکٹر مہران کے بولتے ہی بہرام اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر آن کرنے لگا، مگر اس سے پہلے انسپکٹر مہران اسے تمام تر واقعہ سنا چکا تھا، جس سے سن کر بہرام کا غصے سے برا حال ہو گیا. یعقوب نیازی کی اتنی ہمت کہ اس کے آدمی اس کے فلیٹ میں داخل ہو کر اس کی بیوی اٹھا لیتے. پستول دو مجھے. بہرام غصے سے انسپکٹر مہران سے بولا. سر میں نے شیمل واصف نے فیصلہ کیا ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ یعقوب نیازی کے گھر جائیں گے. انسپکٹر مہران بہرام کو اپنے ساتھ باقی ان دونوں کے ارادے سے آگاہ کرتا ہوا بولا، جس پر بہرام نے اس کی بات فوراً رد کر دی. یہ میری اپنی لڑائی ہے، میں اچھی طرح سے مقابلہ کرنا جانتا ہوں. بہرام کے بولنے پر انسپکٹر شیمل سے بولا، سر یہ آپ کے اکیلے کی لڑائی نہیں، یہ ہر اس انسان کی لڑائی ہے جو اپنے جسم پر پولیس کی وردی پہنتا ہے. آج اگر یعقوب نیازی کو ہم سب نے مل کر اس کی گری ہوئی حرکت کا جواب نہیں دیا تو کل کا کوئی دوسرا یعقوب نیازی بن کر ہمارے گھر کی عزتیں اچھالے گا.
مستقبل میں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک آگے سے ہمیں معطل کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا جائے لیکن ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انسپکٹر شیمل کے بولنے کے بعد انسپکٹر مہران بولا، سر سوچنے کا وقت نہیں، ہم تینوں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر چلیے، میں نے یعقوب نیازی کے بنگلے کی تمام تر تفصیلات حاصل کر لی ہے۔ اس نے انسپکٹر مہران کو کہتے سنا، میں خود چل رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اینجل زور سے خالد کا ہاتھ چٹکتے ہوئی بولی، جو اسے یعقوب نیازی کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ اینجل سمجھ چکی تھی کہ بہرام کے فلیٹ میں گھس کر اسے اٹھانے کی حرکت یعقوب نیازی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سر، آپ کے حکم سے لے آئے ہیں ACP کی بیوی کو دوبارہ۔ اس دن تو بڑی ڈری ہوئی تھی، آج بڑی نڈر بنی ہوئی ہے۔ یعقوب نیازی کا وفادار اینجل کو اس کے کمرے میں لاتا ہوا بولا تو یعقوب نیازی سر سے پاؤں تک اینجل کا جائزہ لینے لگا۔ ساتھ ہی اس نے خالد کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کا یہ بیوقوف آدمی مجھے بہرام کو دوسری بیوی سمجھ کر لایا ہے، شاید ابھی مجھے حرم سمجھ رہے ہوں گے مسٹر یعقوب، لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ حرم نہیں بلکہ اینجل ہوں۔ اینجل یعقوب نیازی کی حباست بڑی نظروں کو نظر انداز کرتی ہوئی اسے حقیقت بتانے لگی تو یعقوب نیازی کے چہرے سے مکروہ ہنسی غائب ہوگی۔ وہ غور سے اینجل کو دیکھتا ہوا حیرت سے بولا، تو تم زندہ ہو سویٹ ہارٹ؟ پھر اس ACP کے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ تمہیں تو یہاں اپنے یعقوب کے پاس ہونا چاہیے تھا، اتنی دور کیوں کھڑی ہو مجھ سے؟ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا اپنے بازو کو کھول کر اینجل کی طرف بڑھا تو اینجل نے یعقوب کے قریب آنے پر اس کے بازو کو جھٹکا اور اسے چند قدم دور ہوئی۔ اپنی ہاتھ میں رہی مسٹر یعقوب، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ مجھے گولی لگتا دیکھ وہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور آپ کو بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں اب بھی بہرام عباسی کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں۔ اینجل کی بات سن کر یعقوب نیازی نے زوردار کہکا مارا، تو تم بھی ایک بات بھول رہی ہو، یعقوب نیازی کی رکھیل رہ چکی ہو تم۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے ACP سے چھپ کر میرے بلانے پر میرے پاس آئی تھی، وہ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کیسے فراموش کر سکتی ہو تم؟ یعقوب نیازی کی باتیں سن کے اینجل کا چہرہ پھر سرخ ہونے لگا، اسے اپنے وجود سے نفرت اور سامنے کھڑے آدمی سے کراہت آنے لگی۔ نہیں بھولا ہے مجھے یعقوب نیازی، ایک عزت دار مرد کی بیوی بننے کے بعد بھی میں گن میں منہ مارتی رہی۔ یہ روگ تو اب ناسور بن کر شاید ساری عمر میرے اندر پلتا رہے گا، لیکن اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے نام و عزت پر حرف تک نہیں آنے دوں گی۔ اینجل یعقوب نیازی سے بنا ڈرے اس کو جتاتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے کمرے سے باہر جانے لگی، تبھی یعقوب نیازی نے اسے اپنی گرفت میں لے کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ چونڈی کے بھی پار نکل آئے ہیں۔ ہاں، اس ICP کی عزت بچاؤ گے تم؟ اس کی عزت کی تو آج سے میں ایسی دجیاں بکیروں کھا کر روئے گا وہ آج کا دن یاد کر کے۔ یعقوب نیازی بولتا ہوا تیزی سے بیٹھ کے جانا بڑھا، اس سے پہلے اینجل کے اوپر جھکتا اینجل نے بری طاقت سے اسے لات ماری۔ اس کی لات اتنی اچانک اور زوردار تھی، یعقوب نیازی پیچھے گرتا ہوا چیخ اٹھا، جس کا فائدہ اٹھاتی ہوئی اینجل بیٹھ سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ہاتھ میں لیتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں مر گئے ہو تم سب؟ گیٹ بند کرو باہر کا اور قابو کرو اس کمینی کو۔ اینجل تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب یعقوب نیازی کمرے سے باہر نکلتا ہوا چیخ کر اپنے آدمی کو حکم دیتا ہوا بولا، ندیم بولو۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا انسپکٹر مہران موبائل کان سے لگائے بولا تو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا بہرام اپنی سوچوں سے نکل کر چونکا۔ سر، یعقوب نیازی کے گھر کے مین گیٹ پر کافی سیکورٹی ہے، وہاں سے آپ کا بنگلے کے اندر جانا ممکن نہیں، جبکہ گھر کے پچھلے گیٹ پر صرف ایک ہی سیکورٹی گارڈ موجود ہے۔ ندیم انسپکٹر مہران کو انفارم کرتا ہوا بتانے لگا، ٹھیک ہے، پھر ہم پچھلے گیٹ سے ہی یعقوب نیازی کے گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ مشکل سے 5 منٹ میں ہم اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں، تم ایسا کرو، اس سیکورٹی گارڈ کو تھوڑی دیر کے لیے گیٹ سے غائب کر دو۔ انسپکٹر مہران ندیم کو آرڈر دیتا ہوا رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ انسپکٹر شیمل نے مہران کی بات سن کر گاڑی پچھلی طرف موڑی۔ بہرام سوالیہ نظر سے انسپکٹر مہران کو دیکھنے لگا، تبھی انسپکٹر مہران بہرام کو بتانے لگا، ندیم سے کہہ کر یعقوب نیازی کے گھر کے آس پاس کی ساری انفارمیشن لی ہے، ہمیں گھر کی پچھلی طرف سے اندر جانا ہوگا۔ انسپکٹر مہران بہرام کو بتانے لگا، جس پر اس نے اسپاس میں سہ لایا۔ جہاں ان لوگوں کے ساتھ آنے سے پہلے بہرام نے حرم کو عفان کے گھر پہنچا دیا تھا، جب تک اپنے فلیٹ میں وہ جب خود جا کر جائزہ نہیں لے لیتا، حرم کو وہاں بیچنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ حرم کو اس کے چچا کے گھر بیچنے کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یعقوب نیازی کی حرکت جانے کے بعد عفان نے میڈیا کے ذریعے اس خبر کو نشر کرنے کا بولا تھا، مگر بہرام نے اسے فی الحال ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پستول سے نکلی ہوئی گولی شیمل کے باتھ پر لگی تو وہ سہمی ہو کر نیچے زمین پر گر پڑا۔
وہ تینوں الرٹ ہونے کے باوجود شیمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو چاروں طرف سے یعقوب نیازی کے آدمیوں نے گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ بہرام مہران واصف سے ان کے ہتھیار لے کر یعقوب نیازی کے آدمی شیمل سمیت ان تینوں کو یعقوب نیازی کے پاس کار کے اندر لے آئے۔ آؤ ACP آؤ، مجھے اچھی طرح اندازہ تھا جیسے ہی تمہیں میرے کارنامے کی خبر ہوگی تم دندناتے ہوئے یہاں پہنچاؤ گے، اس لیے تمہارا شاندار استقبال کی پہلے سے ہی میں نے تیاری کر رکھی تھی۔ ان چاروں کو یعقوب نیازی کے آدمیوں نے ابھی بھی گھیرا ہوا تھا۔ یعقوب نیازی سیڑھیوں سے اترتا ہوا بہرام کو دیکھا بولا، اپنے ہی گھر میں تو کتا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھنے کی غلطی کرتا ہے۔ یعقوب نیازی، لیکن آج کا دن تم ہمیشہ یاد رکھنے والے ہو۔ میں تمہارے ہی گھر میں تمہارے ہی آدمی کے سامنے تمہاری حالت گلی کے کتے سے بھی بدتر کر کے جاؤں گا۔ بہرام غصے میں یعقوب نیازی کو دیکھتا ہوا بولا تو یعقوب نیازی بہرام کی بات پر کہہ کر مار کا ہنسنے لگا۔ کون کس کے آدمیوں کے سامنے کس کی حالت کتے جیسی کرتا ہے یہ تو تمہیں اب بھی اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا۔ حالت ذرا ACP صاحب کی بیوی کو تو یہاں لے کر آؤ۔ یعقوب نیازی بہرام کو بولنے کے ساتھ ہی اپنے خاص ملازم کو بھی حکم دیتا ہوا بولا، جس پر بہرام نے غصے میں یعقوب نیازی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر یعقوب نیازی کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ ارے بھائی ذرا مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اب ACP اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھنے والا ہے اس کے بعد اس بیچارے کو سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ یعقوب نیازی مکروہ سے ہنستا ہوا اپنے آدمیوں سے بولا، جس کی گرفت میں بہرام موجود تھا۔ باقی کے آدمیوں نے ان تینوں کو بھی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ یعقوب نیازی، اگر اپنی مردانگی دکھانی ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ یعقوب نیازی کا وفادار جب اینجل کو ہاتھ میں لے کر آیا تو بہرام اینجل کی آنکھوں میں آنسو اس کی بگڑی حالت دیکھ کر بولا۔ اینجل کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہو۔ ACP، میں مرد نہیں بلکہ درندہ ہوں، آج تو میری مردانگی نہیں بلکہ درندگی دیکھو گے۔ پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھ سے ٹکر کیوں لی۔ یہ لڑکی جو چند ماہ پہلے میری رکھیل رہ چکی ہے اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ بے فکر ہو، آج میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، میں تو صرف آج تمہاری شکل دیکھوں گا۔ سب میرے آدمی ایک ایک کر کے تمہاری بیوی کے ساتھ ہا ہا ہا، یقین جانے تمہاری عزت کے پرچے اٹھتے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر بہرام غصے کی شدت سے بری طرح چیخ اٹھا اور ایک بار پھر یعقوب نیازی کے آدمی کو شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اینجل وہیں کھڑی یعقوب نیازی کی بات سن کر سن ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے پاس نیل کا نشان اور پھٹا ہوا ہونٹ اس کی ابتر حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب یعقوب نیازی اس کی کیا حالت کرنے والا تھا، وہ بھی بہرام اور دوسرے مردوں کے سامنے۔ چلو بھائی دیر مت کرو، ایک ایک کر کے آؤ، باری باری آج سب کو موقع ملے گا۔ حالت سب سے پہلے یہ نادر موقع تمہیں دیا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی میدان میں۔ یعقوب نیازی ساری صورتحال کو انجوائے کرتا ہوا بولا۔ حالت گندی نگاہوں سے اینجل کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اینجل پیچھے قدم ہٹاتی آنسو بڑی آنکھوں سے بہرام کی جانب دیکھنے لگی۔ جیسے ہی یعقوب نیازی کے آدمی اب بری طرح مار رہے تھے، یہی سلوک یعقوب نیازی کے دوسرے آدمی مہران واصف اور شیمل کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ میرے قریب مت آنا، چھونا نہیں مجھے ورنہ مار ڈالوں گی میں تمہیں، اینجل چیختی ہوئی حالت کو دیکھ کر بولی، جو تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اینجل نے حالت کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے قدم بہرام کی جانب بڑھانے لگے۔ بہرام نے اینجل کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا، یعقوب نیازی کے آدمی کے ہاتھ سے اچانک اس کی پستول چھینی۔ اینجل، اس سے پہلے وہ لوگ بہرام کے ہاتھ میں موجود پستول چھین لیتے۔ بہرام نے پستول کو اینجل کی طرف اچھالا تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ خبردار آگے نہیں بڑھنا، ایک بھی قدم میری طرف۔ اینجل کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پستول تھام کر پستول کا حالت کی طرف کرتی ہوئی بولی۔ 1 منٹ کے لیے پورے حال میں گہرا سکوت چھا گیا۔ یعقوب نیازی کے آدمی بہرام ان تینوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے چکے تھے، جبکہ اینجل کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر یعقوب نیازی کو غصہ آنے لگا۔ جان سے مار ڈالو اس ACP کو، ابھی اور اسی وقت۔ یعقوب نیازی نے غصے میں اپنے آدمی کو حکم دیا۔ ایسے ہی حال میں فائر کی آواز گونجی، سب کچھ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ پل بھر میں اینجل کا وجود خون میں لبریز ہو کر لہراتا ہوا زمین بوس ہوا۔ وہ بہرام کی جان اور اپنی عزت بچانے کی خاطر خود کو گولی مار چکی تھی۔ اینجل کو گولی لگتے ہی بہرام کی دیکھا دیکھی مہران شیمل واصف نے بھی یعقوب نیازی کے آدمیوں سے ان کے ہتھیار چھین کر ان پر
فائر کرنا شروع کر دیے۔ ان فائر کی زد میں یعقوب نیازی بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ بھی برے حال میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر میں یعقوب نیازی سمیت اس کے آدمی بے جان وجود ہو کر زمین پر گر چکے تھے۔ بہرام تیزی سے اینجل کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ؟ میں نے تمہاری طرف پستول اس لیے اچھالی تھی تاکہ تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو۔ بہرام اینجل کے زخمی وجود کو ذرا سا اٹھا کر اس کے شانے کے گرد اپنا بازو دراز کرتا ہوا بولا تو اینجل نے بند آنکھیں کھول کر بہرام کا چہرہ دیکھا۔ آج اپنی جان سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو تم زندگی بھر شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھو آج میں نے تمہیں دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اینجل تکلیف کی شدت سے تڑپتی ہوئی بولی۔ پیٹ پر لگنے والی گولی سے اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بہرام اینجل کی بات سن کر ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بولا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم حوصلہ مت ہارنا، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بہرام اینجل کو ہمت دلاتا ہوا بولا۔ انسپکٹر مہران موبائل پر ایمرجنسی میں ایمبولینس کو بلانے کے لیے کال کر رہا تھا، جبکہ شیمل خود زخمی زدہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ سب کی توجہ شیمل کی طرف ہی تھی۔ شاید تب تک میری سانسیں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی، ایک بات مانو گے میری؟ بہرام اینجل ہاتھ سے بہرام کا گال چھوتی ہوئی بولی، تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر مان لوں گا تمہاری بات، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ بہرام نے اینجل کو دیکھا، ایک بار پھر تسلی دی۔ آج جو کچھ اینجل نے کیا تھا شاید بہرام کو ہرگز توقع نہیں تھی، تبھی وہ اتنا نرم پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں بے رحم سمجھتی تھی مگر تم بے رحم نہیں ہو۔ حرم سے محبت ہے نا تمہیں، تم ساری عمر اسی سے محبت کرنا، بس میرے جانے کے بعد مجھ سے نفرت مت کرنا، محبت نہ صحیح مگر نفرت بھی مت کرنا مجھ سے پلیز۔ اینجل کی بات اس نے بہت ضبط کرتے ہوئے سنی تھی۔ تم ڈیٹ ہو مجھے معلوم ہے، تم اتنی جلدی مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ اینجل آنکھیں کھول کر رکھو، شاید ایمبولینس آ چکی ہے، بہرام نے انسپکٹر مہران کو کہتے سنا تو وہ اینجل کو ہلکے سے جھنجھوڑتا ہوا بازو میں اٹھانے لگا تو اینجل نے اسے وہیں روک دیا۔ اتنی بھی ٹھیک نہیں ہوں جتنا تم نے سنبھال لیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں اس وقت، لیکن اب تمہاری زندگی میں اینجل دوبارہ کبھی تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ بہرام میں تم سے واقعی محبت، اینجل کا جملہ ادھورا رہ گیا، اس کی دھڑکن بالکل ساکت ہو گئی۔ بہرام خاموشی سے اس کو چہرہ دیکھ گیا جس پر تکلیف کے آثار کے بجائے اب سکون چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایمبولینس اور میڈیا کی ٹیم آن پہنچی تھی۔ اپنے شانے پر دباؤ محسوس کر کے بہرام نے سر اٹھا کر انسپکٹر مہران کو دیکھا۔ آپریشن فیل ہو گیا، انسپکٹر مہران کی مایوس کن آواز بہرام کے کانوں میں پڑی۔ اسٹریچر پر اینجل کے مردہ وجود کو ڈال کر ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یعقوب نیازی کا مردہ وجود بھی ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا، جس سے دیکھتا ہوا بہرام انسپکٹر مہران سے بولا، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ یعقوب نیازی جیسے انسان کا انجام دیکھ کر کوئی بھی انسان کسی غیرت مند انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور سوچے گا، بہرام انسپکٹر مہران سے کہتے ہوئے ہال سے باہر جانے لگا۔ وہیں عفان یعقوب نیازی کے گھر کے اندر کیمرے کے سامنے لائیو کوریج دکھا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر نیوز چینل پر ابھی بھی صبح ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ حرم نے چور نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھا جو بالکل خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ آج صبح ہو چکا تھا، اس کے بعد جب شام میں بہرام حرم کو لینے عفان کے گھر آیا تو حرم اس کے کپڑے پر خون دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی، مگر جیسے جیسے سارے واقعات اس نے عفان سے سنے تب اسے اینجل کی دنیا سے چلے جانے کا معلوم ہوا، جس پر اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ عفان کے حد درجہ اصرار پر بھی بہرام اس کے گھر پر نہیں رکا، نہ ہی حرم کے چچا کے کہنے کے باوجود وہ حرم کو لکھا ان کے گھر پر رکا۔ بہرام حرم کو اپنے ساتھ ریسٹ ہاؤس لے آیا تھا کیونکہ صبح یعقوب نیازی کے آدمی نے اس کے فلیٹ کی حالت رہنے کے قابل نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ حرم کو اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں لانے کے بجائے اس کا اور اپنا ضرورت کا سامان یہاں لے آیا تھا۔ بہرام کیا آپ نیوز دیکھ رہے ہیں؟ یہ شام سے اب تک تیسری بار تھی جو حرم نے اسے پوچھی تھی۔ نہیں تو ہٹا دو یہ نیوز چینل، بلکہ آف کر دو LED۔ بہرام ایک دم حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے انتظار کیے بغیر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED بند کر دی۔ صبح سے اب تک یہی سب کچھ دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اچانک حرم کے موبائل پر جیا کی کال آنے لگی۔ حرم کے ساتھ بہرام کی بھی نظر ٹیبل پر رکھے حرم کے موبائل پر گئی۔ میری شام میں آپ ہی سے بات ہو چکی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ بہرام حرم اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، جیا سے کہو میں کل خود کال کر کے بات کر لوں گا اس سے۔ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا تو حرم اپنا موبائل لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
معلوم نہیں آپ بھی کیا سوچے جا رہی ہیں، کیوں اتنے خاموش ہیں؟ مجھے تو سچ میں سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حرم بہرام کا رویہ دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی، جیا سے شیئر کرتی ہوئی بولی۔ اپنی طرف سے کسی بھی بات کا تصور نہیں کرنا چاہیے حرم، اور اگر وہ خاموش ہے تو تم بات کرو اسے، بیوی ہو اس کی، جا کر پوچھو اس سے کیا بات ہے، جیا حرم کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر جیا سے بات کرنے کے بعد حرم دوبارہ کمرے میں آئی تو بہرام ابھی بھی اسی پوزیشن میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں اینجل کے جانے کا کچھ زیادہ ہی صدمہ تو نہیں لے لیا انہوں نے؟ نہیں مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی، مجھے بات کرنی چاہیے بہرام سے۔ حرم قدم اٹھاتی ہوئی بہرام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بہرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جس سے بہرام بے خیالی میں دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس نے حرم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھا۔ حرم بہرام کو اٹھاتی اس سے پہلے بہرام نے حرم کو اپنی جانب کھینچا تو حرم اس کے اوپر آ گری۔ بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ بہرام حرم کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا، آپ چاند سے ایسے ہی بیٹھے ہیں بہرام؟ حرم فکر مند لہجے میں بہرام کو احساس دلاتی ہوئی بولی، جانتی ہوں نا تم آج کیا ہوا ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اس وقت پہ صبح والی کشمیری شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، مگر اس شال کے نیچے کپڑے اینجل کے نہیں تھے، وہ اس نے شام میں ہی تبدیل کر لیے تھے۔ ہاں جانتی ہوں بہرام، مگر آپ پلیز۔ حرم بولتے بولتے رکی، اسے لگا شاید وہ اینجل کو سوچ رہا تھا، اگر وہ کچھ بولتی تو وہ بہرام پر برا مان جاتا تھا۔ اینجل بھی تو بہرام کی بیوی تھی جو آج اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ ہماری زندگی میں کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی حرم، آج اسے اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آ رہا ہوں میں۔ بہرام چہرے پر سنجیدہ تاثرات لی حرم سے بولنے لگا تو حرم سانس روک کے اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس کی دنیا سے چلے جانے سے آپ اداس ہیں بہرام؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے حرم کو اداسی نے گھیر لیا۔ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں اداس ہوں؟ بہرام اپنے بالکل قریب حرم کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ فکر مندی تھی، کیونکہ آپ بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ حرم بہرام کو دیکھتی ہوئی بولی، تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خاموش ہوں؟ میری چپ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ تو حرم نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ اس کے متعلق کوئی اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی خاموشی کی وجہ مت بتائیے گا۔ بہرام، میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں، حرم روحان سے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی شوہر کو بیوی کی قدر اس کے جانے کے بعد آتی ہے۔ ایسا حرم نے سن رکھا تھا، کہیں اس کے شوہر کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یا وہ اس کے سامنے اینجل سے محبت کا اعتراف تو نہیں کرنے لگا تھا؟ یہ سوچ کر حرم کا دل ڈوبنے لگا، مگر حرم کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہرام مسکرا دیا۔ اچھا تو تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے سامنے اپنی پہلی بیوی سے محبت کا اعتراف کروں گا؟ محبت ایک بار کی جاتی ہے جو میں تم سے کر چکا ہوں۔ اس وقتی اداسی پر پریشان مت ہو، اس بات کا یقین رکھو میں صرف تمہارا ہوں۔ بہرام نے حرم کے گرد اپنے بازو حمال کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تو حرم نے اطمینان سے بہرام کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ بہرام، میں آج آپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ کو شاید اندازہ نہ ہو، میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آپ سے۔ جاتے جاتے اینجل اپنی محبت کا اقرار اس کے سامنے نہیں کر پائی تھی، وقت نے اسے اجازت نہیں دی تھی، مگر آج حرم نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، جس کے بعد وہ بہرام کے شانے سے اپنا سر ہٹا کر اس کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے اس کے اعتراف پر حرم کا چہرہ تھام کر اس کے پیشانی پر محبت بڑا لمس اپنے ہونٹوں سے ضبط کیا تو حرم نے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے
دوبارہ اپنا سر بہرام کے شانے پر رکھ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ وقتی اداسی ہے جو کل تک غائب ہو جائے گی۔ بہرام کا اصل سکون حرم میں تھا، جو وہ اسے باہوں میں لیے اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا۔